بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ جواب، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں قیامت کی کئی نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: علم اٹھ جائے گا، جہالت کا غلبہ ان میں سے یہ ہوگا، بدکاری اور شراب نوشی کی وبا عام ہوگی، وادی میں مردوں کی بنسبت عورتوں کا یہ تناسب بڑھ جائے گا، امانت ضائع کر دی جائے گی، اور اس کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ مسلمانوں کی زمام اقتدار نیلوں کے پاس چلی جائے گی، قومی دولت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا، امانت کو مال غنیمت سمجھ کر اس پر ہاتھ صاف کر دیا جائے گا، لوگ زکوٰۃ کو تاوان اور جرمانہ سمجھیں گے، یعنی یا تو دیں گے نہیں، اور اگر دیں گے تو بے دلی سے، علم دینی مقاصد کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے گا، مرد اپنی بیوی کا اطاعت گزار ہوگا اور ماں کا نافرمان، لوگ ذہنی اور فکری طور پر باپ سے دور ہو جائیں گے، اور دوستوں سے قریب تر مساجد میں لڑائی جھگڑے اور شور و غوغا ہوگا، بدکار سرکش لوگ سردار اور رہنما بن جائیں گے، نہایت کمینہ شخص قوم کا رئیس ہوگا، بڑے لوگوں کی تعظیم ان کے کسی علم، ادبی اور اخلاقی کمال یا تقوی کی بنا پر نہیں بلکہ ان کے شر کے خوف سے ہو، آلات و غناء، موسیقی اور گانے بجانے کا ہر شہرہ ہوگا، لوگ اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں یعنی اسلاف کو لعن طعن کریں گے، آندھی اپنے آقا کو جنے گی، وہ لوگ جو کبھی چرواتے تھے، جوتے اور لباس تک کے محتاج تھے، بڑے بڑے محلات تعمیر کریں گے۔ احادیث مبارکہ میں اور بھی بہت سی علامات مذکور ہیں، لیکن ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے یہ بھی کافی ہیں، بشرطے کہ ہم نے قبول حق کے لیے اپنے ذہن کے دریچے اور دل کی آنکھیں بند نہ کر دی ہوں۔ سوال، یہ کہنا کہاں تک درست ہے کہ قیامت کا دن 10 محرم الحرام بروز جمعہ المبارک نماز عصر کے وقت ہوگا؟ جواب، صحیح مسلم میں جمعۃ المبارک کے بارے میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس روز حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی جمعۃ المبارک کے دن قائم ہوگی، جس کے بارے میں مشہور ہے، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، لکھا ہے کہ قیامت عاشورہ کے دن قائم ہوگی۔ سوال، دجال کیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، تفصیل سے وضاحت فرمائیں۔ جواب، دجال کا لفظ رجل سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے چھپانا اور ڈھانپ لینا، کذاب کو بھی دجال اس لیے کہتے ہیں، وہ حق کو باطل کے سبب سے چھپا دیتا ہے، دجال کے معنی فریب اور ملمہ کاری ہے۔ احادیث نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی روشنی میں دجال کی بابت اور جو ارشادات اور علامات ملتی ہیں وہ یہ ہیں۔ سوال، کیا جنت میں دنیاوی کھانوں کی طرح بھی کھانے ہوں گے یا خالی پھل اور میوے ہوں گے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور آپ بشارت سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جب انہیں باغات کے کسی پھل کا رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا،
اور ان صورت ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور تمہارے لیے اس جنت میں ہر وہ چیز ہے سے تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. وہاں ہر وہ چیز ہوگی سے ان کے دل اور آنکھیں لذت پائیں گے، اور ان میں پھل اور کھجوریں اور انار. یہ آیات مبارکہ میں پھلوں کا بھی ذکر ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ اہل جنت کو من پسند چیزیں ملیں گی. جس چیز کو وہ خواہش کریں گے انہیں مل جائیں گی. ظاہر ہے وہ کسی بھی چیز کی خواہش کر سکتے ہیں، اور ہر طیب و طاہر اور حلال چیز انہیں دستیاب ہوگی. سوال: اگر بیت الخلاء میں اذان کی آواز سنائی دے تو کیا اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ جواب: بیت الخلاء میں اذان کی آواز سنائی دے تو جواب نہیں دینا چاہیے. وہاں اللہ تعالی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لینا، یا قرآن کی تلاوت کرنا، یا تسبیحات و درود پڑھنا، یا کلمات اذان کو دہرانا خلاف ادب اور گناہ ہے. سوال: اذان خطبہ کا جواب اور دعا مقتدی کو آواز سے پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ دوران خطبہ آیات درود آ جائے، مقتدی کو درود آواز سے پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اور خطبے کے دوران نمازیوں کو کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ جواب: بہتر ہے کہ نمازی اذان خطبہ کے کلمات کا اعادہ اور بعد الاذان دعا آواز سے پڑھنے کی بجائے دل میں پڑھے. اس طرح اگر امام خطبے کے دوران آیات درود پڑھے تو نمازی آواز سے درود پاک پڑھنے کی بجائے دل میں پڑھے. خطبہ جمعہ کے دوران مقتدیوں کے لیے خاص ہیبت میں بیٹھنے کا لازمی حکم نہیں ہے، بس اتنا ضروری ہے کہ صف بستہ ہو کر بادب بیٹھیں. ہو سکے تو اس طرح بیٹھیں جیسے حالت تشہد میں بیٹھتی ہیں، لیکن اگر کسی کو زیادہ دیر تک اس طرح بیٹھنے میں دشواری ہو تو وہ جس طرح بیٹھنے میں آسانی محسوس کرے اس طرح بیٹھ جائے. سوال: شہروں میں لوگ اکثر اپنے کپڑے دھوبی سے دھلواتے ہیں، اور ان کپڑوں میں کچھ تو پاک ہوتی ہیں اور کچھ ناپاک، اور دھوبی لوگ ان کپڑوں کو ایک ساتھ مشین میں ڈال دیتی ہیں. اسی استعمال شدہ پانی میں انہیں صاف کر کے اور پھر چپکا کر استری کر کے دے دے. کیا اس طرح یہ سارے کپڑے شرعاً پاک ہو جاتے ہیں، اور ایسا لباس پہن کر کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: اگر فی الواقع صورت حال ایسی ہے جیسا کہ سوال میں بیان کی گئی ہے تو پاک و ناپاک کپڑے ایک ساتھ مشین میں ڈال دیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ماء مستعمل ناپاک ہوتے ہیں. اور اگر اس طرح میل نکال کر کپڑوں کو چھکا کر خشک کر کے استری کر دیا جاتا ہے تو یہ شرعاً پاک نہیں ہوں گے، اور انہیں پہن کر نماز پڑھی جائے تو ادا نہیں ہوگی، کیونکہ طہارت لباس نماز کے لیے شرط ہے. لیکن مشین میں یہ انتظام ہے وہ استعمال شدہ پانی خارج کر دیتی ہے، یا اس سے خارج کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد تازہ پاک پانی اس میں پانی کو ڈال کر کپڑوں کو پاک کر لیا جاتا ہے. تو جیسا کہ آج کل گھروں میں عام طور پر آٹومیٹک واشنگ مشینوں میں اس سہولت موجود ہے تو کپڑے شرعاً پاک ہو جاتی ہیں. مشین آٹومیٹک نہ بھی ہو تو پہلے استعمال شدہ پانی کو نکال کر دوبارہ پانی ڈالا جا سکتا ہے، یا کپڑوں کو باہر نکال کر پانی میں ایک دو بار بھگو کر نچوڑا جا سکتا ہے. اصل کہ یہ تفصیل ہم نے ان لوگوں کے لیے درج کیا ہے جو ممکن حد تک شرعی احتیاط پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور دنیاوی معاملات کی طرح دینی معاملات میں بھی اپنے قلبی اطمینان کی حد تک تحقیق کر کے اس پر عمل کرتے ہیں. ورنہ خالص کی جواب یہ ہے اگر کسی شخص کو دھوبی کے سارے طریقہ کار کا یقینی علم نہ ہو تو محض شک و شبہ کی بنا پر کپڑے کا حکم تبدیل نہیں ہوگا بلکہ اپنی سابقہ حالت پر برقرار رہے گا. یعنی اگر دھوبی کے جانے سے پہلے شرعاً پاک تو تھا اب بھی پاک سمجھا جائے گا، اور اگر پہلے ناپاک تھا تو دھوبی کے بعد بھی وہی حکم رہے گا. حاضر ہے کپڑے کا میلا اور اجلا ہونا اور بات ہے اور شرعاً پاک دنا پاک ہونا اور بات ہے. شرعاً پاک ہونا یا ناپاک ہونا اور بات ہے. سوال: وضو کرنے کے بعد جھوٹ بولا، کسی کی غیبت کی یا ایسی کوئی بد کلامی کی، کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا باہر رہتا ہے؟ کیا تازہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں؟
जवाब, फिकही तौर पर तो वजू कायम रहता है और उससे नमाज पढ़ ली तो अदा हो जाएगी, लेकिन इसकी कामिल रूहानियत, नूरानियत, अजर व सवाब और बरकत हासिल नहीं होगी। लिहाजा अफजल और मुस्तहब ये है कि दोबारा ताजा वजू करके नमाज पढ़े। अगर चाहता है कि इन गुनाहों का असर और नहुसत पूरी तरह से ज़ायल हो जाए तो सिद्के दिल से अल्लाह ताला से तौबा भी करे। सवाल, नमाज जमात के दौरान अगर अगली सफ में खड़े किसी नमाजी का वजू टूट जाए और एतराफ से निकलने का रास्ता ना हो तो नमाजी क्या करे? क्या सफों को चीरता हुआ निकल सकता है? जवाब, अगर नमाज बजमात हो रही है और अगली सफू में खड़े किसी नमाजी का वजू टूट जाए तो उसे चाहिए कि उसी लम्हे नमाज को तर्क कर दे और पिछली सफू में से नमाजियों के दरमियान में से रास्ता बनाते हुए निकल जाए, या जिस सफ में खड़ा है वहां नमाजियों के आगे से गुजर कर किनारे पर चला जाए और किनारे से रास्ता बनाकर निकल जाए। नमाजी को चाहिए कि अपनी नाक पर हाथ रख ले ताकि दूसरे नमाजियों को पता चल जाए कि उसका वजू टूट चुका है और वजू करने के लिए पीछे जाना है। जब वजू करके वापस आए तो जमात बस दस्तूर जारी हो तो सबसे पिछली साफ में जहां जगह मिले खड़ा हो जाए और इमाम के सलाम फेरने के बाद उसके बीच की कोई रकात निकल गई तो उसे पढ़ ले। सवाल, मस्जिद में वजू की जगह अगर मस्जिद में वजू की जगह अक्सर लोग जूते धोता है, ये जायज है? जवाब, वजू की जगह जूते धोना मायूब तो लगता है लेकिन धो सकते हैं बशर्ते कि अगर वो नापाक हैं तो उनके छींटे किसी के बदन या लिबास पर ना पड़े।